اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم اصول شاشی کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس پر جو ہے ہم تبصرہ کریں گے۔ یہی طریقہ کار ہمارا اصول شاشی کے اندر قائم رہے گا۔ آپ نے کتاب کو کھول کے سامنے رکھ لینا ہے۔ جن طلباء کے پاس کتاب نہیں، وہ سکرین کے اوپر ہی جو ہے وہ کتاب نظر آئے گی، آپ اس کے اوپر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو سبق کو آپ تقریباً 5 سے 6 مرتبہ تقریباً اس کو سنیں اور اس سبق کو لکھ لیا کریں، تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ضرور کرم فرمائے گا، سبق یاد ہو جائے گا۔ اور یاد ہونے کے بعد پھر اس کا مزید تکرار کرتے رہنا، تو یہ سبق کے اندر پختگی پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے ہم عبارت پڑھتے ہیں اور آپ اس عبارت کو غور سے سماعت فرمائیں۔ مصنف علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں وَحُکْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَةَ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد او القیاس فإن امکن الجمع بینہما بدون تغییر فی حکم الخاص یعمل بها والا یعمل بالکتاب ویترک ما یقابلہ۔ اب اس عبارت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ خاص کا حکم کتاب اللہ میں سے یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالۃ قطعی طور پر، یقینی طور پر۔ پھر اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر اگر ممکن ہو جمع کرنا ان دونوں کو خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر تو عمل کیا جائے گا دونوں پر، اور اگر ایسا نہ ہو تو عمل کیا جائے گا کتاب پر یعنی قرآن مجید پر، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور چھوڑ دیا جائے گا اس کو جو اس کے مقابلے میں ہے۔ عزیز سامعین کرام، مصنف علیہ رحمہ نے جو عبارت لکھی آپ نے وہ سن لی اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کر لیا، اور اس کا جو مصنف علیہ رحمہ ہے انہوں نے ایک قاعدہ، ایک ضابطہ بیان کیا ہے خاص کے بارے میں۔ خاص کا آپ نے جو ترجمہ ہے، تعریف ہے، وہ آپ نے سماعت کر لی ہے کہ خاص کسے، خاص کا ایک ضابطہ بیان کیا ہے، قانون بیان کیا ہے، قاعدہ بیان کیا ہے، اور اس قاعدہ آپ نے جو بیان کیا ہے وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد یعنی کوئی حدیث آ جائے یا قیاس آ جائے تو پھر اس وقت کیا کریں گے؟ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو پھر یہ کریں گے کہ دونوں کو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ اگر تطبیق دینا دونوں کے درمیان میں ممکن ہو تو پھر دونوں پر ہی عمل کیا جائے گا، اور اگر تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر قیاس کو اور خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ یہ مصنف علیہ رحمہ نے، لیکن اس کے اندر مصنف علیہ رحمہ ایک اور بات بھی کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تطبیق دی جائے دونوں کے درمیان میں تو اس وقت اس بات کا خیال ضروری رہنا چاہیے اور ضروری رکھنا چاہیے کہ خاص کے حکم میں تبدیلی نہ آئے۔ اگر خاص کے حکم کے اندر تبدیلی آ گئی تو پھر تطبیق جو دینا جائز نہیں ہوگا۔ یہ مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا ہے۔ اب اگر یہاں پر غور کریں تو یہ مصنف علیہ رحمہ نے جو قاعدہ بیان کیا ہے، اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے مصنف علیہ رحمہ یہ ایک مثال دے کر
بلکہ اس پر کئی مثالیں بھی آپ قائم کریں گے اس قاعدے اور اس اصول اور قانون کو سمجھانے کے لیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو ہے مسئلے کو سمجھانے کے لیے انہوں نے اصول لکھا۔ میں نے کہا یہ اصول کی کتاب ہے، اور یہ جو انہوں نے اصول کو سمجھانے کے لیے مسئلے کا ذکر کیا ہے تاکہ اصول سمجھ آ جائے، تو اس پر وہ ایک اپنا جو ہے مسئلہ ذکر کریں گے تو آپ کو وہ اصول سمجھ آ جائے گا۔ عزیز طلباء کرام، آپ اس کے حاشیے میں دیکھیں، حاشیے نمبر 7 تو واضح طور پر بیان کیا ہے، فرمایا وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، اور اگر ایسا نہ ہو تو کتاب اللہ پر عمل کیا جائے گا۔ بھئی کیوں کیا جائے گا کتاب اللہ پر عمل؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْكِتَابَ أَقْوَى مِنْهُمَا، اس لیے کہ یہ جو کتاب اللہ ہے ان دونوں میں سے زیادہ قوی ہے۔ لِأَنَّهُ قَطْعِيٌّ، اور یہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ وَهُمَا ظَنِّيَانِ، اور دونوں جو ہیں کتاب دوسرا اپنا قیاس اور خبر واحد، یہ دونوں ظنی ہیں۔ اور لِأَنَّ فِي خبر الواحد مشتبہۃ الانقطاع عنہ علیہ السلام، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے یہ ایک انقطاع درمیان میں واقع ہو جاتا ہے۔ والقیاس، اور قیاس جو ہے وہ رائے ہوتا ہے، اور قیاس رائے ہے، اس لیے رائے میں غلطی ہو سکتی ہے اور یہ ظنی ہے۔ یہ مصنف علیہ رحمہ نے اس کے اندر جو ہے حاشیہ نمبر 7 میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اب آئیے مصنف علیہ رحمہ اس اصول کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک مسئلہ اس کے ضمن میں وہ ذکر فرماتے ہیں، وہ مسئلہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں۔ اب جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دونوں کے درمیان میں اس مسئلے پر اختلاف ہے کہ آیا اب عورت جو ہے طلاق والی عدت جو گزارے گی وہ حیض کے حساب سے عدت گزارے گی یا طہر کے حساب سے عدت گزارے گی۔ اب یہ دونوں جو ہیں اختلاف کو بیان کریں گے اور اس قاعدے اور اصول کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ عزیز سامعین کرام، دونوں جو امام اعظم ابو حنیفہ ہے ان کے نزدیک عدت جو ہے حیض کے حساب سے گزاری جائے گی، اور امام شافعی علیہ رحمہ آپ کے نزدیک عدت طہر کے حساب سے گزاری جائے گی۔ اور مزے کی جو بات ہے، دونوں اسی آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں، اور دونوں کا جو استدلال ہے وہ لفظ قروء سے۔ اب قروء جو ہے لفظ مشترک ہے۔ مشترک کا کیا مطلب؟ مشترک کا مطلب یہ کہ اس کے 2 معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے حیض اور ایک اس کا معنی ہے طہر، یہ اس کے 2 معنی بنتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قروء سے حیض مراد لیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قروء سے طہر مراد لیا۔ اس لیے ان کے نزدیک عدت طہر کے مطابق گزاری جائے گی، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عدت حیض سے گزاری جائے گی۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دلیل دیتے ہیں ان کی بھی یہ آیت ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ثلاثہ یہ عدد معلوم ہے، یہ لفظ خاص ہے۔ اب یہ کتاب اللہ کا خاص آ گیا لفظ ثلاثہ، کیوں؟ جب ثلاثہ بولا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے 3۔ اب 3 کیا ہوتا ہے؟ 4 نہیں ہوتا، اور جو ہے 3 2 سے جو ہے 2 سے زیادہ ہوتا ہے اور 4 سے کم ہوتا ہے، یہ عدد معلوم ہے۔ تو اس لیے جب یہ عدد معلوم ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا اب واجب ہے، اب اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کتاب اللہ کا اب خاص ہے، اور کہتے ہیں کہ ثلاثہ پر عمل اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب جو ہے
اس کرو سے مراد حیض لیا جائے، کیونکہ حیض 3 تب ہی بنتے ہیں جب شرعی طریقے سے طہر کے اندر خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو پھر 3 حیض آگے جو ہے وہ عدت گزاری کی، 1 حیض 2 حیض 3 حیض، 3 حیض تو ثلاثہ پر عمل ہو جائے گا۔ تو اب جب شافعی حضرات جو ہیں وہ طہر کے مطابق عدت گزارنا کو کہتے ہیں تو اس وقت ثلاثہ پر عمل نہیں ہو سکتا، کتاب اللہ کے خاص پر عمل نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسے کہ جب خاوند طہر کے اندر طلاق دے گا تو اس وقت ایسے ہوگا کہ اس طہر کا کچھ حصہ گزر جائے گا، کیونکہ طلاق جو ہے وہ طہر کے اندر ہی دی جاتی ہے، تو اس طہر کا کچھ حصہ گزر جائے گا اور پھر وہ کچھ حصہ باقی رہے گا، اور اگلے 2 طہر ملیں گے تو 2 طہر اور تیسرے طہر جس میں طلاق دی گئی تھی اس کا کچھ حصہ، بعض حصہ گزر جائے گا، تو لہذا ثلاثہ پر عمل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو ہے عدت حیض کے مطابق گزاری جائے گی اور ثلاثہ پر عمل ہو جائے گا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب اس میں دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ امام شافعی دلیل پیش یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو ثلاثہ آیا ہے، ثلاثہ کے ساتھ تا آئی ہے، یہ مؤنث کی ہے، اور یہ قاعدہ ہے نحو کا کہ ثلاثہ سے لے کر 10 تک جو ہے ممیز اور تمیز کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ممیز وہ مؤنث ہے تو آگے تمیز اس کی مذکر آئے گی، اگر ممیز مذکر ہے تو تمیز مؤنث آئے گی، یہ الٹ آئے گا آپس میں۔ اب ثلاثتا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مؤنث ہے، اور کرو کے معنی پر غور کریں تو اس کا جو معنی آگے آتا ہے وہ ہے حیض اور طہر، اور حیض جو ہے یہ مؤنث ہے، تو لہذا یہ مراد یہاں پر نہیں ہو سکتا کیونکہ قاعدے کے خلاف ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے مؤنث ہے آگے ہمیں مذکر چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اب طہر کو مراد لیں گے کیونکہ طہر مذکر ہے، تو اب ثلاثتا پیچھے ہو گیا مؤنث اور آگے جو ہے طہر ہو گیا مذکر، تو لہذا نحو کے قاعدے کے مطابق جو ہے یہ آپ کا کام، آپ کا جو اصول ہے یہ غلط ہو جائے گا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ ہم اس کے بدلے میں یہ جواب دیتے ہیں کہ ثلاثتا لفظ ہے اور یہ مؤنث ہے، اور آگے کرو اس کے مقابلے میں مذکر آ گیا، لہذا آپ نے معنی سے استدلال کیا، اور جو ہے نحوی حضرات لفظوں سے بحث کرتے ہیں تو لفظوں میں کرو جو ہے یہ مذکر ہے، ثلاثتا پیچھے مؤنث ہے، تو انہوں نے اس بات کی بالکل تصریح ہو گئی اور وضاحت ہو گئی۔ عزیز سامعین کرام، اب جو ہے اس کا آپ عبارت کے اندر جو ہے وہ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ ترجمہ کہ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی اب وہ اپنے آپ کو روکے رکھے 3 حیض، کہ فإن لفظۃ ثلاثتی خاص، کہ بے شک ثلاثہ کا لفظ خاص ہے، فی تعریف عدد معلوم، عدد معلوم کی تعریف میں، فیجب العمل بہ، پس عمل کرنا اس پر واجب ہے، ولو حمل الاقراء، یہ شرط ہے، اس کی جزا آگے آ جائے گی۔ اس کے نیچے جو بین سطور آپ دیکھیں تو شرط جو ہے لکھا ہوا ہے، اگر معمول کیا جائے اقراء کو اطہار پر یعنی طہر پر، کما ذهب الیہ شافعی باعتبار، جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے ہیں اعتبار کرتے ہوئے کہ ان الطہر مذکر، کہ طہر جو ہے یہ مذکر ہے، دون الحیض، حیض نہیں ہے۔ وقد ورد الکتاب، تحقیق آئی ہے کتاب میں، فی الجمع، جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ دلالت کرتی ہے، دل علی انہ جمع المذکر، کہ بے شک یہ مذکر کی جمع ہے، وہو طہر، اور وہ طہر ہے، لازمہ ترک العمل، اور لازم آئے گا ترک کرنا عمل کا، بہذا الخاص، اس خاص پر، لأن، اس لیے کہ من حملہ علی الطہر، جس نے معمول کیا ہے طہر پر، تو لا یجب ثلاثۃ اطہار، تو ثابت نہیں ہوتے 3 طہر،
بلکہ طہرین دو طہر ثابت ہوتے ہیں، وبعد الثلاثی اور تیسرے کا بعض، وَهُوَ الَّذِي وہ جو واقع فی طلاق جس کے اندر طلاق واقع ہوئی ہے۔ جو گفتگو میں نے کی ہے وہی عبارت کے اندر ہو بہو موجود ہے۔ آپ اس پر توجہ کریں۔ اب دیکھیں قاعدے کا حل۔ مصنف علیہ رحمہ نے جو قاعدہ بیان کیا، اب وہ اس پر جو ہے منطبق کرتے ہیں، جواب آپ کے سامنے پتہ آپ کو چل جائے گا۔ دیکھیے مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں قیاس یا خبر واحد آ جائے تو تطبیق دینے کی کوشش کریں گے۔ تطبیق اگر ممکن ہوئی تو تطبیق دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ خاص کے حکم میں تبدیلی ہی نہیں آنی چاہیے۔ تو اب جو ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب اللہ کا خاص پیش کیا، وہ ہے لفظ ثلاثہ۔ اب یہ لفظ ثلاثہ جو ہے یہ خاص ہے اور یہ کتاب اللہ کا خاص ہے۔ اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیاس پیش کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ کا خاص اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیاس، یہ ان دونوں پر اب عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے نزدیک طہر ہے، امام صاحب کے نزدیک تو حیض ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان بھی تطبیق ممکن نہیں، لہٰذا اب کیا کیا جائے گا؟ اب امام شافعی کا جو کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں انہوں نے قیاس پیش کیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ لہٰذا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عورت جو ہے طلاق والی اپنی عدت حیض کے مطابق گزارے گی۔ سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔